میں بار بار اس رپورٹ کا ذکر کروں گا جو نیو اٹلانٹس جو ہے اس نے تھنک ٹینک نے کی ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے اندر ایک کام کیا ہے، 4 کام تو انہوں نے بتایا، بار بار ڈسکس کیا ہے، آخری یہ ہے کہ وہ اس لیول کے اوپر کریٹو تھے کہ انوویشن ختم ہو گئی، ان کے مخالفین جو تھے ان کا توڑ نہیں کر سکے. آپ توڑ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ آپ تو ایک پراپرٹی ڈیلر کو کہتے ہو یار ایک سینٹر کو بنا دو، اس کے اندر 15 ملازم رکھتے ہو، پھر دوسری جگہ 8 ملازم رکھتے ہو، کسی اور کو کہتے ہو تم بنا دو، وہ فنڈ کرتا ہے. ان فنڈنگ سے بنائے گئے لوگ اور اس پیسوں کی بنیاد کے اوپر جو اس طرح سے آتا ہے لوگ جو ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کرو گے کہ جو بیچارہ کہیں بھی بیٹھا ہو رات کو 1 بجے بھی اس کو خبر ملتی ہے وہ اس کی فوراً ایک دم اس کے اوپر آ جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ایک دو اور چیزیں اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے ایمرجنسی لگا دی جائے. یہ غلطی مشرف نے کی تھی، اور میں نے مشرف کی ایمرجنسی کے وقت 3 کالم لکھے تھے کہ آپ ایمرجنسی نہ لگائیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایمرجنسی لگائیں گے تو پاکستان کی ساری عدالتیں جو ہیں، پاکستان کا پورا جوڈیشل نظام آپ کے سامنے مخالف ہو چکا ہے، اور پاکستان کے وکلاء سے لے کے جیسے افتخار چودھری سب آپ کے مخالف ہو چکے ہیں. آپ لگائیں گے تو آپ کے مخالف ایک تحریک سی بلٹ اپ ہو جائے گی. آپ نے لگانے کے بعد آپ نے اس کے بعد جج بھی لگائے، ججوں نے فیصلے بھی کیے، آپ نے اس کے حساب سے الیکشن بھی کروائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ایمرجنسی لگانے کے اور آپ کے رخصتی کے دوران بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور آپ کو بڑی دکھ سے بڑی تکلیف کے ساتھ وہ چھڑی جو ہے جنرل کیانی کو ہینڈ اوور کرنی پڑی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک پریشر جو ہوتا ہے، پبلک کی نبض جو ہوتی ہے، وہ انسٹیٹیوشنز کو بھی پتا ہوتی ہے کہ نبض کہاں ہے، اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھر آگے چیزیں نہیں بڑھنے دیتے چیزیں، وہ ایک اپنا ان کا ایک میکنزم ہوتا ہے بہیو کرنے کا، اور وہ عدلیہ کا انسٹیٹیوشن نے بہیو کیا. عدلیہ کو اندازہ ہو گیا، بحیثیت انسٹیٹیوشن کھڑی ہوئی ہے عدلیہ جو ہے. اب آتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ایمرجنسی اس وقت لگائی جاتی ہے کہ جب پاکستان کے عوام جو ہیں کسی حکمران سے ناراض ہوں. مارشل لا بھی اس وقت لگایا جاتا ہے. ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تھا تو پاکستان کے عوام جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ہر 6 مہینے کے بعد بدل جاتے ہیں. نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی شیروانیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. تو ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تو لوگوں نے ویلکم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوتیوں میں دال بہت بٹ رہی تھی سیاستدانوں کی آپس کے اندر، اگرچہ وہ بہت اچھے لوگ تھے لیکن عوام کا لیول آف اویئرنس بہت اچھا تھا. یا خان نے کسی سے پوچھے بغیر مارشل لا لگا دیا تھا، اور اس نے آتے کچھ 2-3 اقدام ایسے کیے تھے کہ اس نے ایک تو خود جس طرح کی چیز تھی وہ تو مدرمان رپورٹ کہتی ہے کہ جو اس خواتین کی جو لسٹ ہے جو اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر آنے جانے والوں کی رات 7 بجے سے لے کے، تو اس نے ایک تو اتنے ڈیکلریشن دیے تھے، اتنی آزادی دی تھی جس کا حساب ہی نہیں، اور دوسرا اس نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر پرانا 1 یونٹ کا نظام توڑ کے صوبے بحال کر دیے تھے، اور اس سے ایک بڑی ایک گڈ ول بن گئی تھی. لیکن جس وقت اس نے پبلک مینڈیٹ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہوا، جب 1971 کے اندر 25 مارچ کو اس نے پاکستان کی منتخب اسمبلی کے اندر منتخب وزیر اعظم کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کی گورنمنٹ چلے گئی. اور گورنمنٹ جس طرح گئی اس ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ کسی کو دوچار نہ کرے. ایک تو ذلت و رسوائی یہ کہ فوج نے سرنڈر کیا، دوسری ذلت و رسوائی یہ کہ آپ کو کوئی آپ کی نسلیں اپنا نام نہیں بیان کرتے. پھر اس کے بعد جب مشرف نے ضیاء الحق نے اتارا، آپ ساروں کو پتہ ہے کہ مٹھائیاں بانٹنے والوں کی اکثریت اتنی تھی کہ دکانوں پہ مٹھائی ختم ہو گئی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 77 کے اندر، اور 6 جولائی میں جو انہوں نے بھٹو نے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جب وہ باہر آئے تھے تو ضیاء الحق کے ترانے گاتے تھے. ضیاء الحق کوئی پہلی جو انٹری ہوئی تھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں ہوئی تھی، وہاں بلایا تھا. لیاقت بلوچ اس وقت صدر تھے. ضیاء الحق سگریٹ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ سگریٹ اس کو بلایا، سگریٹ پی رہا تھا. سگریٹ پیتے پیتے اچانک سگریٹ رہ گیا تو اس کے سگریٹ کا جو اتنا سا ٹوٹا رہتا تھا اس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پڑ گئے تھے کہ اس شخص نے بھٹو کو اتارا ہے. مشرف نے جب اس کو اتارا تھا، بے نظیر کی پوری جو تھی اس کے خلاف تھی، کیونکہ سیف الرحمان کی وجہ سے اس نے اتنا تنگ کیا تھا بے نظیر کو کہ بیچاری کبھی اس جگہ سے کبھی اس جگہ سے کبھی اس جگہ سے کبھی اس جگہ سے کیسیں بھگتی پھرتی تھی، بچے ناز تھے، زرداری تھا، اور اس کی ایک پوری کی پوری پیپل پارٹی کا گروپ تھا جو مشرف کو ساتھ دینے گا. آپ کے ساتھ کون ہے؟
آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ اور میں ایک بات بتاؤں، بار بار میں نے آج سے 7 مہینے پہلے کی کہا تھا، 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا، 5 مہینے پہلے بھی کہا تھا، 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن جو آ رہا ہے، آپ اس کے اندر دھاندلی کی حیثیت نہیں رکھتے ہو. آپ کی جو ٹوٹل سٹرینگتھ ہے وہ ان پولنگ سٹیشنز کو کور نہیں کر سکتی. آپ نے بڑے سٹائل سے کہا کہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم وہ کرواتے ہیں، آپ نے وہ کرا، نشان لے لیا، آپ نے نشان لے لیا. اس کے بعد آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ کے اس سارے حربے کو پاکستان کی عوام نے ناکام کرنا ہے. بہترین آفیسر، بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو ریٹریٹ جو ہوتا ہے نا اس کا راستہ دیکھ کے اندر گھستا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی ایسا نہیں کوئی جو ریٹریٹ کا سر، یہ تو سٹاف کالج کی ٹریننگ میں شامل ہے، یہ تو ہمارے سٹاف کالج میں بھی شامل ہے کہ کسی طرح سے ہم نے ریٹریٹ پہلے تو نہیں داخل پھر اس کے بعد ہونا ہے. لیکن اس کے بعد آگے پھر آپ نے سوچا جا رہا ہے نجم سیٹھی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ایک ایمرجنسی لگنے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے؟ کیا آپ پاکستان کی سارے جگہ پہ کوئٹہ لاہور شہر کے اندر باقی شہروں کے اندر کرفیو لگا دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس کرفیو کو مینج کون کرے گا؟ وہ فورس کہاں سے آئے گی؟ بلوچستان سے لوگ وڈرا کریں گے، سوات سے لوگ وڈرا کریں گے، کے پی سے لوگ وڈرا کریں گے، کہاں سے وڈرا کریں گے؟ وہ پولیس کہاں سے آئے گی؟ ایمرجنسی اگر آپ نے لگا بھی دی، آ بھی گئی تو پولیس نے 2 سال کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں نتیجہ نکلا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ جیلیں بھر. میں پہلے بات ہے کہ پولیس 1,10,000 تو ڈپلائبل پولیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رینجرز کی جہاں تک بار بار گن کے، اب میں ذرا آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جیلوں کی تعداد دیکھنا ہے. پاکستان میں اس وقت 116 جیلیں، بندے پکڑ کے بھی تو کوئی رکھنے ہیں نا. کیا آپ نے کانجی ہاؤس بنانا ہے؟ 116 65,168 کی ان کے اندر ٹوٹل ان کی وہ ہے، ان کے اندر بندے رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت 88,687 بندے ہیں اس وقت، بلکہ تقریباً 90,000 کے قریب بن جاتے ہیں ریسنٹلی اور ایڈ کرتے اور آپ اس دیکھیں پنجاب کے اندر ہیں 52,576، سندھ کے اندر ہیں کوئی 19,600، وہ 14,300 اس میں ہے، اور بلوچستان میں 2,526. یہ آپ نے رکھ لی. اب مجھے بتائیے کہ بندے پکڑ یا تو چھوڑ، پھر عدالتیں چھوڑتی جائیں گی، کریں گے کیا؟ تو یہ جو ڈرانے ہیں آپ نے، جو پالتو لوگ رکھے ہوئے نا، کوئی کالم نگار، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی فنڈڈ، ایک وہ جو کیسے کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کے اس کے اندر کام کرنے والے، ٹی وی چینل کے اندر کام کرنے، بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، بہت بڑا، کمال کی بات ہے، اور زبردست قسم کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواہش مند بھی تھا. اس کے اندر اس نے جو اپنے ملازم رکھے ہیں، اور باقی جو یوٹیوبرز کے ساتھ، یہ نہیں ہونے والا، ناممکنات میں سے.